الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اسی آیت سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 10 دن سے ایک خبر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے، ہم سب بھی جانتے ہوں گے کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی اور تبلیغی جماعت پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہاں کے علماء کو، مساجد کے ائمہ کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنے جمعے کے بیان میں اس بات کو بیان کریں کہ تبلیغی جماعت کی گمراہیاں کیا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تبلیغی جماعت سے کیا نقصان امت کو ہو رہا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے جمعے کے خطبے میں بیان کرے، اس بات کی تاکید کی گئی مسجدوں کے ائمہ حضرات کی، اور وہاں کے علماء نے، مساجد کے ائمہ نے اس بات کو بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے جمعے کے خطبے میں بیان کیا۔ جب یہ خبر وائرل ہوئی اور ساری دنیا میں پہنچی، ہمارے ملک میں بھی یہ خبر آئی، تو اب ہمارے یہاں بھی اس پر بحث شروع ہو گئی اور ہمارے ملک کی میڈیا نے اس پر ڈیبیٹ شروع کر دیا۔ جب سعودیہ جیسا اسلامی ملک تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہونی چاہیے پابندی؟ اور اس پر پھر بہت ساری بیان بازی شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو، تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی وجوہات کیا بیان کی ہیں؟ ایک وجہ یہ بیان کی کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کا دروازہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے دہشت گردی آتی ہے، اس کے ذریعے سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ تبلیغی جماعت قبر پرست جماعت ہے، یعنی قبروں کو پوجنے والی ہے، شرک کرنے والی جماعت ہے۔ تیسرا الزام یہ لگایا گیا کہ یہ تبلیغی جماعت بدعات کو پھیلاتی ہے، ان کے ذریعے سے بدعتیں پھیلتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری بدعتیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات کو سن کر کے ہنسی بھی آتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں۔
حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہی گئی کہ تبلیغی جماعت سے دہشت گردی آتی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کا دروازہ ہے۔ میرے دوستو، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تبلیغ والے تو بیچارے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، تبلیغ والے تو لڑائی جھگڑے سے روکتے ہیں، تبلیغ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنا حق بھی دے دو، تبلیغ والے تو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کا دروازہ ہے، اس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور ایک گھٹیا ذہنیت کی پیداوار ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات کہ تبلیغی جماعت قبر پرست ہے، مشرک ہے، شرک کرتی ہے یہ جماعت، یہ بھی ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تبلیغی جماعت کا تو بیان شروع ہی اس پر ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے آپ بیان سنیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے اجتماعات میں بیان سنیں، وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، ہماری زندگی کا، ہماری موت کا مالک اللہ ہے۔ تبلیغی جماعت کا تو بیان شروع اس پر ہوتا ہے اور ختم بھی اسی پر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ایسی جماعت کو یہ کہنا کہ یہ قبر پرست ہے، قبر کی پوجا کرنے والی ہے، یہ بات سن کر ہنسی بھی آتی ہے کہ جو یہ کہتی ہو کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کو بولنا کہ یہ شرک کرتی ہے، یہ قبر پرست ہے، بالکل بے وقوفوں والی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، اس الزام کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے عقائد بالکل درست ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ تبلیغی جماعت سے جڑے تو ان کے عقائد درست ہو گئے۔ پہلے وہ قبر پر جاتے تھے، قبر پرست تھے، پہلے ان کی زندگی میں شرک تھا، لیکن جب وہ تبلیغ سے جڑے تو ان کی زندگی سدھر گئی اور وہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو یہ الزام لگانا بالکل بے بنیاد ہے۔ تبلیغی جماعت کے سارے بیانات آپ سن کر دیکھیے، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، یہی بات کرتے ہیں وہ، اسی کی محنت کرتے ہیں۔ تو الزام لگانا کہ قبر پرست جماعت ہے بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تیسری بات کہ ان کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے تو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بیان میں یہی ہوتا ہے کہ 100% کامیابی چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ملے گی، ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی چلے گا تو 100% ناکام ہوگا۔ جو جماعت یہ کہتی ہو وہ جماعت بدعتیں پھیلائے، اس جماعت کے اندر بدعتیں پائی جائیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے الزامات لگا کر کے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے اور پابندی کی بات کی گئی ہے، یہ سارے ایک دم جھوٹے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، سعودی حکومت کی بھی اس میں غلطی نہیں ہے۔
ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو تبلیغی جماعت سے حسد ہے، جلن ہے، ان کو تبلیغ کا یہ پھیلتا ہوا کام اچھا نہیں لگتا، تبلیغ کے اس بڑھتے ہوئے مشن سے ان کو ڈر لگتا ہے، تو وہ لوگ حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ جا کر کے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے الٹے سیدھے الزامات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جماعت اگر پھیل گئی، اس کا مشن اگر آگے بڑھ گیا تو ہماری حکومت کو ہو سکتا ہے خطرہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ پابندی لگانے کی بات کر دیتے ہیں۔ تو سعودی حکومت کو یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے ان کے ذہن میں، اور ان کو غلط باتیں تبلیغی جماعت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے ملک میں بھی اس پر چرچا شروع ہو گیا ہے کہ جب اسلامی دیش اس پر پابندی لگا رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ بھی الٹے سیدھے بیان بازی شروع کر دی ہے کہ تبلیغی جماعت سے دہشت گردی پھیلتی ہے اور یہ لوگوں کو لڑوانے کا کام کرتی ہے اور ان کے اندر فرقہ پرستی پائی جاتی ہے اور یہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس وقت بھرپور طریقے سے پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس جماعت کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ ہم لکھنا جانتے ہیں تو اس فیصلے کے خلاف لکھیں، ہم بولنا جانتے ہیں تو تبلیغی جماعت کے حق میں بولیں، ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کے خلاف بات کریں۔ ہم جس طریقے سے کر سکتے ہیں اس جماعت کو سپورٹ کریں، اس کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت یہ امن پسند جماعت ہے، دہشت گردی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ تبلیغی جماعت کی برکت سے لاکھوں ایسے افراد ہیں جن کی زندگی میں نہ اللہ کا حکم تھا نہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے آج وہ نمازی بن گئے، تبلیغی جماعت کی برکت سے آج وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ تبلیغی جماعت لوگوں کو شراب خانوں سے نکال کر مسجد کی طرف لاتی ہے، تبلیغی جماعت لوگوں کو کفر اور شرک کی دلدل سے نکال کر توحید پرست بناتی ہے، تبلیغی جماعت لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لانے کا کام کرتی ہے، تبلیغی جماعت لوگوں کو انسانیت کا درس دیتی ہے، تبلیغی جماعت لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتی ہے، تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا اس ایک ذات کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکاؤ۔ یہ کام ہے تبلیغی جماعت کا۔ لیکن کچھ لوگ جو اس کے بڑھتے ہوئے مشن سے ڈر رہے ہیں، وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط الزامات اس پر لگاتے ہیں اور حکومت سے پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ تبلیغ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو پکڑ کر کے سب کو چلے میں بھیج دیا جائے۔ ایک بار تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا وقت لگ جائے، ان کے ذہنوں میں جتنا گرد و غبار بھرا ہوا ہے سب صاف ہو جائے گا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ تبلیغی جماعت کرتی کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو تبلیغی جماعت کے خلاف بولتے ہیں، ایک ہی علاج ہے، ان سے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا کر کے دیکھیں۔ 40 دن کا وقت نہیں ہے، آپ بڑے بزی ہیں، 3 دن کا وقت لگا کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن سے سارے گرد و غبار چھٹ جائیں گے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ دور دور سے آپ دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔
دوسروں کی بات سنو گے تو آپ اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر تبلیغی جماعت کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ کر کے دیکھو، زیادہ نہیں 3 دن کا وقت لگا کر کے دیکھو، انشاءاللہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ جماعت کیا کرتی ہے، اس جماعت کا مشن کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری آپ حضرات سے اور تمام مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم اس وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب تک ہم اس جماعت سے دور بھاگتے تھے، اب تک ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن اب عہد کریں کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس جماعت کا سپورٹ کریں، اس کی حمایت کریں، ان کا ساتھ دیں۔ علماء برادری سے میری گزارش ہے، اپنے علماء بھائیوں سے، کہ وہ اس جماعت کی نگرانی کریں، ان کی قیادت کریں، کیونکہ جماعت میں جانے والے لوگ بیچارے کم علم ہوتے ہیں، دین کا ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی نگرانی کرے اور غلطیوں پر ان کو تنبیہ کرے، ان کو بتائے کہ قرآن و حدیث کا صحیح علم یہ ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح حکم یہ ہے، اس طرح نہیں اس طرح چلو۔ یہ میں علماء سے گزارش کروں گا، اور جو ہمارے تبلیغ کے ساتھی ہیں، جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ کر کے کام کریں۔ یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، ان کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ہم علماء سے ہٹ کر کام کریں گے، علماء سے دور ہو کر کام کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو علماء برادری سے میری گزارش ہے کہ وہ تبلیغ والوں کی نگرانی کریں، کہیں اگر کسی ساتھی سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو سمجھائیں، قرآن و حدیث کا صحیح حکم یہ ہے، اللہ نے ایسا کہا، رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ اور تبلیغ کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ علماء سے جڑ کر کے رہیں، علماء کا ادب و احترام اپنے اندر پیدا کرے، علماء کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائے، علماء کرام کی منت سماجت خوشامد کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑے، ہو سکے تو ان کا خرچہ برداشت کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس اچھائی پھیلانے والی جماعت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور اس کا سپورٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ غلط فہمی ہے، یہ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، یہ جماعت تو صرف امن کی بات کرتی ہے، محبت کی بات کرتی ہے، اخوت اور بھائی چارگی کی بات کرتی ہے، یہ جماعت تو صرف اس مشن کو لے کر کے چلی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی اس کے حق میں بول رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے بیانات بھی دیے ہیں اور علماء سے گزارش بھی کی ہے اور تمام مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس وقت کی نزاکت کو سمجھے اور آپسی اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں اور اس جماعت کا تحفظ کرے، اس جماعت کو سپورٹ کرے، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اور علماء سے بھی گزارش کی گئی تھی کہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں میں ان باتوں کو بیان کرے، تبلیغ نے کیا کام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت کی قربانیاں کیا ہیں، اس کی خدمات کیا ہیں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہے اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرمائے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ